إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن لم يعلم بسنتي فليس مني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مکمل شریعت عطا کیا اور انسانی زندگی میں پیش آنے والے تمام معاملات کی رہنمائی فرمائی. بعدہ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمیں عبادات کے متعلق، حقوق اللہ کے متعلق ہمیں بتلایا، وہیں پر ہماری زندگی کے اندر پیش آنے والے معاملات اور جن چیزوں کا ہمیں مکلف بنایا ان چیزوں کی تمام چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مکمل رہنمائی کی، اور
ہماری زندگی کے لیے، ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ہماری زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں اور جو آئیں گے، ان معاملات کو کس طریقے سے ہمیں حل کرنا ہے، اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مکمل اسوہ اور ہمارے لیے نمونہ بنا کر پیش کر دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تمہارے لیے وہ اسوہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اور اسی کے مطابق ایک انسان کی، ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی کے اندر اپنے معاملات کو کس طریقے سے نپٹائے گا، اپنی زندگی میں آنے والے اور جو اس کے زندگی کے اندر معاملات پیش آتے ہیں، اس کو کس طریقے سے حل کرے گا، اس کے کس طریقے سے اس کے مطابق چلے گا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے، تمہارے لیے بہترین طریقہ، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہمیں جہاں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا ہے، جہاں ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، تو وہیں پر ہمیں دوسرے معاملات میں بھی، ہمیں تجارت میں، ہمارے گھروں کے معاملات میں، شادی و بیاہ میں، اور اس کے علاوہ جو بھی معاملات ہیں، ان تمام کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک اسوہ بنایا ہے کہ اور ہم ان تمام امور میں، ان تمام معاملات میں ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق ہمیں کس چیز کی تنبیہ کی ہے۔ محترم سامعین، سابقہ جمعہ کو میں نے نکاح کے فوائد کے متعلق بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بے شمار فوائد بیان کیے، اور اس کا اسلامی اعتبار سے بہت سے فوائد پر منحصر کیا گیا ہے، اور یہ ایک نبی کی بہترین سنت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، اور تمام انبیاء کرام کی ایک سنت ہے جس کا ہمیں بھی مکلف بنایا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس چیز کو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنایا گیا ہے اور ہماری ضرورت بتایا گیا ہے، تو اسی طریقے سے ان معاملات میں ہم نکاح کے اندر، شادی و بیاہ میں ہم کن معاملات کو اپنائیں گے، کس چیز کے مطابق ہم ان کا حل کریں گے، اس چیز کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہمیں کر کے دکھلایا ہے۔ اور اگر ہم عہد رسالت، عہد صحابہ اور عہد تابعین کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، اور ان کو زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ان کی زندگی کو، ان تینوں مرحلے کو، ان تینوں قرن کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگوں میں شمار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا میں، اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتیں تھیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے، اور جو ان کے بعد آئے ہیں، ان تمام لوگوں میں سب سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، اس
کے بعد تابعین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی زبان مبارک سے اور اپنے عہد رسالت کے اندر بہترین لوگوں میں شمار کیا ہے، بہترین لوگوں میں بہترین اور خیر القرون میں شمار کیا ہے۔ تو اگر ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان کی زندگی میں جو شادی و بیاہ کا معاملہ تھا، ان کی زندگی کے اندر جو شادی و بیاہ کے امور تھے، وہ بالکل سادگی اور بالکل سادگی کے ساتھ ان کے وقت میں کیا جاتا تھا۔ ان کے اوپر کوئی بھی بوجھ نہیں ہوتا تھا یا کوئی بھی مشکلات نہیں عائد ہوتے تھے، اور ان کے زندگی میں نکاح کا طریقہ ایک نہایت ہی آسان طریقہ تھا۔ لیکن آج ہماری زندگی میں اگر دیکھیں تو نکاح کو ایک بہت ہی مشکل بنا دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن ہماری زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اگر اس معاملات پر غور کرتے ہیں تو نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ زنا آسان ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، بے شمار فحش گوئیاں پھیلی ہوئی ہیں، بے شمار فحش اور برائیاں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نکاح کو بہت ہی مشکل بنا دیا ہے۔ عہد رسالت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار معاملات ایسے تھے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اے اللہ کے رسول ہماری زندگی میں یہ مشکلات ہیں، اے اللہ کے رسول ہماری زندگی میں یہ پریشانیاں ہیں، ہماری پریشانیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ ہماری یہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ مختلف معاملات لے کر آتے تھے، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری عہد رسالت میں، صحابہ کرام کے پوری عہد خلافت میں ہم یہ نہیں پاتے کہ کبھی کسی صحابہ نے، کبھی کسی صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول میں اپنی بیٹی کی شادی کی وجہ سے پریشان ہوں، لہذا میں اس کے بہترین رشتہ کے لیے آپ دعا فرما دیجئے، یا میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے آپ دعا فرما دیجئے۔ ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے ایسے کوئی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کی تاکید کی ہو، کیونکہ اس زمانے میں نکاح آسان تھا، اس زمانے میں نکاح کو مشکل نہیں بنایا گیا تھا، اس لیے ایسے مشکلات پیش نہیں آیا کرتے تھے، اس لیے ان کے درمیان ایسے معاملات پیش نہیں آتے تھے کہ کبھی وہ اپنی بیٹی یا بہن کی نکاح کی وجہ سے پریشان ہو۔ لیکن آج ہم نے ایسے رسم و رواج کو پیدا کر دیا ہے، ہم نے ایسے رسم و رواج کو اپنا لیا ہے جس کی وجہ سے نکاح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت ایک بوجھ بن کر رہ گئی ہے۔ مسلمانوں نے غیروں کے رسم و رواج کو اپنا لیا ہے، جاہلیت کے رسم و رواج کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ نکاح ایک جو آسان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو آسان بنایا تھا اس کو ہم نے مشکل بنا دیا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنایا ہے، ایک دوسرے مسلمان کو ایک دوسرے کے لیے مددگار بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کرے، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کرے، ایک دوسرے کو اپنے شر سے محفوظ نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر تم مال و دولت صدقہ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہارے پاس جائیداد نہیں ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے کہ تم صدقہ کر سکو، اور تمہارے لیے یہ بھی صدقہ ہوگا کہ تم اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو، تمہاری شر سے لوگ محفوظ رکھیں۔ اور شر سے مطلب یہی نہیں ہے کہ تم لوگوں کو تکلیف نہ دو، بلکہ تم اپنے ہر اس چیز سے، ہر معاملات میں تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، نکاح کو ہم نے بہت ہی مشکل بنا دیا ہے، اور اس میں بہت سے جاہلانہ رسم و رواج، ہندوؤں کے رسم و رواج کو پیدا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ نکاح ایک بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اور ان میں سے بہت سے
ایسے امور کو پیدا کر دیے ہیں جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ اور آج مسلمان آج جو ہمارے نزدیک جو بڑے پیسے والے ہیں، جو بڑے تھوڑا اونچے طبقے کے ہیں، تو ان کے لیے یہ آسانیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے آسانی سے ان امور کو حل کر لیتے ہیں، لیکن جو متوسط ہیں، جو نیچے طبقے کے ہیں، جن کے پاس مال و دولت کم ہے، ان کے لیے یہ بہت ہی پریشانیاں پیدا کرتی ہیں، ان کے لیے یہ ایک کٹھنائی پیدا کرتی ہے کہ اور وہ ہر انسان اس وجہ سے بہت ہی پریشان رہتا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کے پیدائش پر بہت ساری خوشخبریاں دی ہیں، بہت ساری ہمارے لیے بشارت دی ہے کہ ایک گھر کے اندر جب بیٹی پیدا ہوتا ہے اور ایک انسان جب اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، اس کی اچھی تعلیم دلاتا ہے، پھر اس کی شادیاں کر دیتا ہے، تو وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہے کہ وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے کہ یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ لیکن آج ہر کوئی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ ہم نے ایسے رسم و رواج کو اپنا لیا ہے اور اپنے معاشرے میں ایسے رسم و رواج کو پیدا کر دیا ہے جس کی وجہ سے شادی ایک بہت ہی مشکل کام بن چکا ہے، ایک بہت ہی مشکل بن چکا ہے۔ میرے بھائیو، جس طریقے سے دوسرے معاملات کے اندر نبی کی اتباع ضروری ہے، جس طریقے سے عبادات کے اندر نبی کی اتباع ضروری ہے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دوسرے معاملات میں ہمارے لیے نمونہ ہے، اسی طریقے سے شادی و بیاہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس رسم و رواج میں اگر دیکھیں تو بہت سے ایسے رسم و رواج ہیں جس کی وجہ سے یہ شادی و بیاہ بہت ہی مشکل اور بہت ہی کٹھن کام بن چکا ہے۔ ان میں سے ایک جہیز کا معاملہ ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم عہد رسالت اور عہد صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم ان کے درمیان دیکھتے ہیں، تو ایسی کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں سے جہیز لیا ہو یا اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا ہو، کسی صحابہ کرام نے اپنی شادی میں جہیز لیا ہو، کسی بھی صحابہ یا نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ آج اس کی جواز کے اندر لوگ بہت ساری دلیل دیتے ہیں، بہت سارے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے یہ حلال ہو سکتا ہے، ایسے ان چیزوں کے ذریعے حلال ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ایک بیٹی وہ وراثت نہیں پاتی، تو ایک والدین اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر اسے اس جہیز کو دے دیتے ہیں جو وراثت کا بدل ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ ہندو کے اندر کا یہ رسم ہے کہ ہندو کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، وہ جائیداد میں بیٹی کو حقدار نہیں سمجھتے، لہذا وہ شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو کچھ جائیداد کچھ سامان دے دیتے، جس کی وجہ سے پھر اس کی جائیداد میں وہ بیٹیوں کا حق نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہ ہندوؤں کی مشابہت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قوم کی مشابہت کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وراثت والد کے وفات کے بعد تقسیم کی جاتی ہے، ان کی زندگی کے اندر اگر وراثت تقسیم کی جائے تو یہ وراثت نہیں ہوتی۔ دوسری دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ والدین اپنی بیٹی کو تحفہ دیتے ہیں، شادی کے موقع پر انہیں تحفہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی کسی کو بھی اگر تحفہ دیتا ہے وہ 2 لاکھ 1 لاکھ 2 لاکھ کا تحفہ دیتا ہے؟ یہ کون سا تحفہ ہے جو ہم 1 لاکھ اور 2 لاکھ کا تحفہ دیتے ہیں؟ اور اگر یہ تحفہ ہے تو تحفہ اتنا ہی دیا جاتا ہے کہ جتنے کی اس کی استطاعت ہوتی ہے۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو بہت سے والدین قرض لے کر وہ سود کے پیسے اٹھا کر وہ اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں۔
میرے بھائیو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یاد رکھنا اگر کوئی انسان کسی اپنی اولاد کو تحفہ دیتا ہے تو تحفہ کے اندر تمام اولاد کے درمیان یکسانیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک اولاد کو تحفہ دے رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی تمام اولاد کو تحفہ دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اس بیٹے کو ایک غلام تحفے میں دیا ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اسی طریقے سے تحفہ دیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول میں نے صرف اسی کو تحفہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس تحفے کو واپس لے لو، تم اسے واپس لے لو، کسی کو جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان ناانصافی کرے۔ تو میرے بھائیو بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ اپنی ایک بیٹی کو تحفہ دیں اور اپنی اولاد کو محروم کر دیں، اپنے بیٹوں کو محروم کر دیں، اپنی دوسری بیٹیوں کو میں کمی کر دیں اور کسی کو زیادتی میں تحفہ دیں؟ یہ ایک گناہ کا کام ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے کے ساتھ منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ ایک شخص اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے اور وہ جہیز پر اس کے تمام سسرال والے اس کا حق جتلاتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تم اپنی عورتوں کے مال کو زبردستی ان کے مال اور جان کے وارث نہ بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ کہ جو جہیز ایک لڑکی اپنے سسرال لے کر آتی ہے اور اس جہیز پر اس کے سسرال والے حق جتلاتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور فرمایا لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ یہاں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، تم نہیں کسی پر ظلم کرو اور نہیں خود کو ظلم کیے جاؤ۔ ایک انسان آج یہ رسم و رواج کو پیدا کر کے یہ رسم کو اپنا کر ہم نے غریب طبقہ اور متوسط طبقہ پر ایک ظلم کیا ہے اور یہ ایک ایسا رسم و رواج کو ہم نے پیدا کر دیا ہے، ایک ایسا رسم و رواج ہم نے اپنا لیا ہے جس کی وجہ سے کئی لڑکیوں نے اپنی جان کو گنوا دیا، جس کی وجہ سے کتنے زندگیاں برباد ہو گئیں، جس کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ گئے، جس کی وجہ سے کتنے کی زندگی مشکلات میں بدل گئی، کتنے کی زندگی آسانیاں کے بجائے ان کی زندگیوں کے اندر کٹھنائی پیدا ہو گئی۔ یہ ایسا رسم و رواج ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں خلفشار پیدا ہو گیا ہے، ہماری زندگی میں ہمارے اکثر گھروں میں ہر روز اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے طنز کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، تم نہ ایک دوسرے پر ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے نکاح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو اپناتے ہیں تو ہم ان سنت کے اندر وہی چیز ادا کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت ہم جب سنت پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ سنت ہے کہ 2 رکعت میں ہم 4 سجدے کریں، 2 رکعت میں ہم 2 رکوع کریں۔ تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ 2 رکعت کے اندر ہم 3 رکوع کر لیں؟ کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ 2 رکعت میں ہم 5 سجدے کر لیں؟ یہ سنت ہے۔ ہم سنت کے اندر یہ جائز نہیں سمجھتے کہ ہم ان سنت میں اپنی طرف سے بڑھا لیں، ہم نبی کی جو سنن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے ہم ان کو بڑھا دیں یا پھر ان میں سے کم کر لیں۔ تو پھر ہم نے یہ کیسے نکاح کے اندر یہ شامل کر دیا؟ ہم نے اپنی طرف سے یہ کیسے ہم نے شامل کر دیا؟ ہم نے جہیز کو شامل کر دیا، بارات کو شامل کر دیا، اس کے علاوہ ہم نے کئی ایسے
رسم و رواج کو شامل کر دیا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اضافہ کیا ہمارے لیے شریعت ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، فمن لم يعمل، جو شخص عمل نہیں کرتا بسنتی، میری سنت پر، میرے طریقے پر جو عمل نہیں کرتا۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، یہاں پر بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا تذکرہ کیا۔ پہلے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، فمن لم يعمل بسنتی، جو شخص میری سنت پر عمل نہیں کرتا فلیس منی، وہ شخص امتی محمدیہ میں سے نہیں ہے، وہ شخص میری امتی میں سے نہیں ہے، وہ میرے امت میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بتاؤ، جو رسم و رواج کو ہم نے ہم نے یہ پیدا کر دیا ہے، اور جو مشکلات ہم نے اپنے نکاح کے اندر پیدا کر دیا ہے، کیا ان تمام کو ہم اپنانے کے باوجود ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم لوگ شادیوں کے اندر بہت سے ایسے رسم و رواج کو صرف اس لیے اپناتے ہیں، اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اگر ہم ان رسم و رواج کو نہیں اپنائیں گے تو ہمارے جو رشتہ دار ہوں گے، ہمارے جو محلے کے لوگ ہوں گے، جو ہمارے آس پڑوس کے لوگ ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ ہم سے ناخوش ہوں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے کہا کیا میں تم لوگوں کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جس کو مجھے تم پر دجال کے فتنے سے زیادہ خدشہ ہے؟ میں دجال کے فتنے کے واقع ہونے سے بھی زیادہ تم پر ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس چیز کے اندر نہ مبتلا ہو جاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، پوشیدہ شرک۔ ہم اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم گھر سے نکلتے ہیں، مسجد کا رخ کرتے ہیں، ہمارے گھر سے نکلنے سے لے کر مسجد تک آنے تک ہماری نیت کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں محلے کے لوگ دیکھیں گے، ہمیں نمازی کہیں گے، ہمارے دل میں کیا ہے؟ شرک الخفی، پوشیدہ شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر دجال کے فتنے کے واقع ہونے سے زیادہ اس بات سے ڈرتا ہوں، وہ ہے الشرک الخفی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ، پھر ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نماز کو مزین کرتا ہے، اپنی نماز کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، اپنی نماز کو بہترین انداز میں ادا کرتا ہے، اور اس لیے کہ ایک دوسرا شخص اسے دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو سجا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے ساتھ شرک، اس نے اپنی نماز کو اللہ کے لیے ادا کر رہا ہے، لیکن دوسرے شخص کے لیے مزین کر رہا ہے، اسے سجا رہا ہے، اسے ڈیکوریٹ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو بتاؤ، یہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نکاح اللہ کا حکم ہے، یہ نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، اور ہم نکاح اللہ کے حکم کے مطابق نبی کی سنت پر چلتے ہوئے ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان نکاح کے اندر ہم نے ان لوگوں کو شامل کر دیا ہے، ہم نے لوگوں کی رضامندی شامل کر دی ہے، لوگوں کا دکھاوا شامل کر دیا ہے، ہم نے اس نکاح کے اندر ہم نے لوگوں کی خوشنودی شامل کر دی ہے۔ تو اس نکاح کے اندر خلوص للہیت کہاں گئی؟ کیا یہ نکاح شرعی نکاح ہے؟ ہم ہر نکاح کے خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی نکاح کے اندر ہم نے نکاح کے خطبہ نکاح تو ہم نے سنت کے مطابق کر لیا، ہم نے نکاح کی قبولیت تو سنت کے مطابق کر لیا، لیکن اسی شادی کے اندر ہم نے ایسے رسم و رواج کو بھی پیدا بنا دیا، ہم نے ایسے رسم و رواج کو بھی اپنا لیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوسوں دور ہے۔ اسی میں سے ایک بارات کے ذریعے سے لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، اتنی زیادہ بارات جس کی وجہ سے
لڑکی والوں پر اتنا ظلم و زیادتی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے والدین کتنے ہی مقروض ہو جاتے ہیں، قرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رسم و رواج جو ہم نے پیدا کر دیا ہے، اس کی وجہ سے آج ہم پر بوجھ بن چکی ہے۔ یہ ہم پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آسان سنت تھی، ایک آسان طریقہ تھا، اور اس رسم و رواج کی وجہ سے ہمارے لیے ایک بوجھ بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے، راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن معاقرت الاعراب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوؤں کے معاقرے سے منع کیا۔ آراق، بدوؤں کا معاقرہ، یہ وہ ہے کہ اس زمانے میں دیہاتی جو تھے، جو بدو لوگ تھے، وہ قربانی کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، اور جب ایک شخص قربانی کرتا تھا تو دوسرا شخص اس سے زیادہ کرتا تھا، جب ایک دوسرا اس سے زیادہ کرتا تھا تو تیسرا اس سے زیادہ کرتا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ فخر کرتے تھے، میں نے فلاں سے زیادہ قربانی کی، میں نے فلاں سے زیادہ قربانی کی۔ وہ کہتا اس نے اتنے اونٹ ذبح کیے، میں نے اتنے اونٹ ذبح کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع کیا، کیونکہ اس کے ذریعے سے ایک بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی معاملہ ہمارے شادی کے اندر ہے۔ فلاں شخص کے اندر اتنے گھروں میں اتنے بارات آئے، ہمارے لیے ہم اتنے بارات لے کر جائیں گے۔ فلاں نے اتنے جہیز لیے، میں اتنا جہیز لوں گا۔ فلاں نے اپنے اتنا جہیز دیا، میں اتنا جہیز دوں گا۔ یہ خلوص للہیت ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ ہم نے صرف اپنے عبادت کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو اپنا لیا ہے، ہم نے شریعت کو اپنی عبادت میں کے لیے خاص کر لیا ہے، اور اپنے معاملات سے کوسوں دور کر لیا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہر معاملات میں، ہر امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے، اپنے ہر معاملات کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے۔ میرے بھائیوں، اس رسم و رواج کی وجہ سے آج غریب طبقہ پر یہ ایک بوجھ بن چکا ہے، اور اس کی وجہ سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی پوری زندگی مشکلات کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، اور ایک انسان کی اس کی وجہ سے نیند حرام ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان بنا دیا کہ لڑکی والوں پر ذرہ برابر بھی یوں سمجھ لیں کہ اس پر خرچ نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہے لڑکے والوں پر ہے، اور اس پر بھی اتنا ہی جتنا اس کی استطاعت ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مکلف نہیں بنایا۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر ہم عبادتوں کے اندر ہم نبی کی سنت کو دیکھتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، وہیں پر ہم اپنے معاملات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، لیکن کسی بھی ازواج مطہرات نے جہیز نہیں لے کر آیا، کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارات نہیں لے کر گئے۔ اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، ان میں بہت سے ایسے صحابہ بھی تھے جو بہت ہی مالدار تھے، لیکن انہوں نے اپنی شادیاں کی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، اپنی بہنوں کی شادیاں کی، لیکن ان سے کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے بارات لے کر گئے، یا ان کے پاس بہت زیادہ بارات آئی، یا پھر انہوں نے جہیز دیا یا لیا۔ تو پھر ہم کیوں ایسے معاملات کو اپنا رہے ہیں جو کسی بھی خیر القرون میں سے کسی نے نہیں کیا، جو ہم سے بہت ہی بہتر تھے، اور جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، ہر معاملات کے اندر، وہ چاہے شادی و بیاہ کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو
ایک آئیڈیل بنایا ہے، ایک اسوہ اور طریقہ بنایا ہے۔ آخر میں الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نکاح جیسی آسان سنت کو آسان طریقے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس جاہلانہ رسم و رواج اور ہمیں اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يشكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل وتم وأكبر